وائس آف خالد 555 کے پیارے دوستوں السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دو مسافر اور درویش، ایک سبق آموز کہانی۔ رات کا پہر تھا، آسمان پر چمکتے ہوئے تارے زمین پر ٹھنڈی روشنی بکھیر رہے تھے۔ دو مسافر حارث اور نعیم طویل سفر کے بعد ایک گھنے جنگل میں پہنچے۔ دونوں دنیاوی نعمتوں سے بھرپور تھے۔ حارث کے پاس چمکتے ہوئے سونے کے سکے، چاندی کی زنجیریں اور قیمتی ہیرے تھے، جبکہ نعیم کی گٹھڑی میں ریشمی لباس، جواہرات اور خوشبودار عطر بھرا تھا۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد وہ دونوں تھکن سے چور ہو گئے۔ اچانک انہیں ایک درخت کے نیچے مدھم روشنی نظر آئی۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک درویش چٹائی پر بیٹھا ذکر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، چہرے پر نور اور لبوں پر مسکراہٹ۔ اس کے پاس نہ کوئی سامان تھا نہ کوئی دولت، مگر وہ ایسا مطمئن لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا کی خوشیاں اس کے پاس ہوں۔ حارث نے حیرانی سے کہا، بابا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، نہ سونے چاندی کے سکے نہ ہی اچھے کپڑے، پھر بھی تم اتنے خوش اور مطمئن کیسے ہو؟ درویش نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، میں دنیا کا سب سے امیر شخص ہوں۔ یہ سن کر نعیم ہنس پڑا، یہ کیسا مذاق ہے بابا؟ امیری تو وہ ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی قیمتی ترین چیزیں ہیں اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ درویش نے سر جھکایا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اصل دولت سونا چاندی نہیں بلکہ دل کا سکون، قناعت اور صبر ہے۔ میں جو کچھ بھی ہوں اس پر راضی ہوں، اس لیے خوش ہوں، مگر تم دونوں کی دولت تمہیں مزید بے چین اور لالچی بنا رہی ہے۔ یہ سن کر حارث نے کہا، بابا، اگر واقعی تمہیں لگتا ہے کہ تم ہم سے زیادہ امیر ہو تو آؤ ایک آزمائش کرتے ہیں۔ درویش نے مسکرا کر کہا، کیسی آزمائش؟ نعیم جوش میں بولا، قریب ہی ایک دریا ہے، جو سب سے زیادہ امیر ہے وہ دریا پار کر کے ثابت کرے گا کہ وہی حقیقی امیر ہے۔ درویش نے ہلکا سا سر ہلایا اور کہا، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ تینوں دریا کے کنارے پہنچے۔ پانی کا بہاؤ تیز تھا، مگر درویش نے بلا جھجک دریا میں قدم رکھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ آرام سے پانی پر چلتے ہوئے پار پہنچ گیا، جیسے کہ دریا نے اسے راستہ دے دیا ہو۔ اب باری تھی حارث اور نعیم کی۔ انہوں نے اپنی گٹھڑیاں مضبوطی سے تھامے اور دریا میں قدم رکھا، مگر جیسے ہی وہ پانی میں اترے ان کے سونے چاندی سے بھرے تھیلے بوجھ بن گئے۔ پانی کی لہریں انہیں نیچے کھینچنے لگیں۔ حارث گھبرا کر بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں تو لگا تھا کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور اور امیر ہیں۔ درویش نے دریا کے پار سے آواز لگائی، اگر اپنی جان بچانی ہے تو اپنا بوجھ پھینک دو۔ نعیم نے پہلے تو ہچکچاہٹ کی، مگر جب محسوس ہوا کہ وہ ڈوب جائے گا تو اس نے اپنا سارا سامان پانی میں پھینک دیا۔ حارث بھی مجبور ہو گیا اور اپنے قیمتی خزانے چھوڑ دیے۔ جیسے ہی ان کا بوجھ ہلکا ہوا، وہ کسی نہ کسی طرح دریا پار کر کے درویش کے پاس پہنچ گئے، مگر اب وہ خالی ہاتھ تھے۔ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، اب بتاؤ امیر میں تھا تم؟ حارث اور نعیم ندامت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آج انہیں سمجھ آیا تھا کہ ان کی دولت ان کے لیے سہولت نہیں بلکہ ایک زنجیر تھی جو انہیں باندھے ہوئے تھی۔ درویش نے نرمی سے کہا، بیٹا، دولت ضروری ہے، مگر وہی دولت جو تمہیں آزاد رکھے، جو تمہیں دوسروں کی مدد کے قابل بنائے، نہ کہ وہ جو تمہیں خود غرض، لالچی اور بے چین بنا دے۔ اصل دولت دل کا سکون، قناعت اور صبر ہے۔ مسافروں نے سر جھکا کر کہا، بابا، آج ہم نے سیکھ لیا کہ اصل دولت وہ ہے جو ہمیں بے چین نہ کرے بلکہ خوشی اور سکون دے۔ ہم آئندہ اپنی دولت کو بوجھ نہیں بنائیں گے بلکہ اسے اچھے کاموں میں خرچ کریں گے۔
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ ایک سہولت ہے، مگر اگر یہ ہمارے لیے بوجھ بن جائے تو یہ بربادی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اصل دولت سکون اور قناعت ہے، نہ کہ سونے چاندی کے ڈھیر۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔